ممبر پر جلد آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا اختتام کو پہنچے، تو اب انتظار ہے ملک شاعر ہندوستان قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ کا اور جامع مسجد کے امام صاحب قاری مناظر رضا انشاءاللہ جلد ہی بہت جلد آنے والے ہیں۔ تو میں چند منٹ جیسا کہ فرمائش کی گئی ہے کہ کربلا کے بعد کے کچھ حالات آپ کے سامنے میں بیان کروں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو صبح سے لے کر دوپہر تک اپنے دوست و احباب اور اپنے بھائی بھتیجے اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا چکے، اس کے بعد پھر وہ وقت آیا خود سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں جانے والے ہیں۔ آپ نے تیاری کی، نانا جان کا امامہ شریف آپ نے اپنے سر سے باندھا اور حضرت علی کی ذوالفقار کو لیا، اور تیاری کرنے کے بعد سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے اس میدان میں پہنچے، اور جنگ کے اس میدان میں پہنچ کر کے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان یزیدیوں کے سامنے ایک تقریر فرمائی، اور آپ نے انہیں نصیحت دی اور بارہا ان لوگوں کو اپنے قتل سے باز رہنے کا حکم دیا، ان کو تلقین کی، لیکن وہ ظالم دنیا کے لالچ میں اور جاہ و حشمت کے چکر میں اس قدر کھو چکے تھے کہ انہوں نے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو نہ سنا۔ آخرکار جنگ شروع ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار یزیدیوں کو قتل کیا، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کربلا کے میدان میں جب اپنی تلوار چلائی تو گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ حسین کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے، نبی کا لاڈلا ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ نیا خون بن کر کے دوڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تلوار کربلا کے میدان میں جب چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی کا بازو امام حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ حضرت فاطمہ کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن کے دوڑ رہا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تلوار چلتی رہی، اور اس تلوار کو 22,000 یزیدی مل کر کے نہ روک سکے۔ 22,000 یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کو نہ روک سکے۔ وہ تلوار چلتی رہی، اس تلوار کو حضرت علی اکبر کی شہادت کا غم نہ روک سکا، اس تلوار کو حضرت قاسم کی شہادت کا غم نہ روک سکا، اس تلوار کو حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، اس تلوار کو ننھے علی اصغر کی شہادت کا غم نہ روک سکا۔ وہ تلوار چلتی رہی، 22,000 یزیدی مل کر کے امام حسین کی اس تلوار کو نہ روک سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین کی وہ تلوار اچانک رک گئی، اور وہ وقت کیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنا تھا، گویا کہ زمانے والوں کو نماز کا پیغام دینا تھا۔ جس تلوار کو حضرت علی
علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت قاسم کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ روک سکی، آخر وہی تلوار نماز کی خاطر رک گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ کو پتہ یہ لگا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے اس میدان سے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں دنیا میں سربلندی چاہیے اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو، اگر نبی کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نبی کے اس فرمان پر عمل کرو۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ نعرہ تکبیر! اپنے ہاتھوں اٹھا کر جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت زمین پنجرہ بھون پوری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور امام حسین نے ہمیں آپ کو پیغام دیا، اپنے تمام قبیلے کو اس کربلا کے میدان میں قربان کر کے عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی محبت لے کر کے جو سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ نے اس کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، حضرت علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، حضرت اولو محمد کو بھی قربان کر دیا، حضرت قاسم کو بھی قربان کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی قربان کر دیا، آپ نے اپنے دوست و احباب کو بھی قربان کر دیا، یہاں تک کہ آخر میں میرے آقا امام حسین نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا سنیت کو میرے آقا امام حسین نے یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں نبی سے پیار ہے، اگر تمہیں نبی سے سچی عقیدت ہے، اگر تمہیں نبی سے محبت ہے، اگر تمہیں نبی سے سچا پیار ہے، تو نبی کی محبت میں اگر دولت دینی پڑے تو دے دینا، اگر کرسی و حکومت دینا پڑے تو دے دینا، اگر مال دینا پڑے تو دے دینا، اگر زمین جائیداد دینی پڑے تو دے دینا، اگر گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دینا، اگر تمہیں اولاد قربان کرنا پڑے تو اولاد کو قربان کر دینا، اگر تمہاری جان کی باری آ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی مصطفیٰ کا دیا ہوا یہ ایمان نہ دینا کہ محمد سے وفا پونے وہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے پیدا ہو کرم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی کربلا کے میدان میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، اب یزیدیوں نے تمام کے سروں کو سنبھال کر کے رکھ لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں، آپ کے بیٹوں کو شہید کرنے کے بعد میں ظالموں نے بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے آقا امام حسین کے جسم پر اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر کے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو چکنا چور کر دیا، جسم کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، تمام آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے پر گھوڑے دوڑائے گئے، عزیزان ملت اسلامیہ اور تمام کے سروں کو سنبھال کر کے رکھ لیا۔ اب تمام کے سروں کو ابن زیاد نے جو ہے اکٹھا کرنے کے بعد میں نیزے پہ بلند کروایا اور بلند کرانے کے بعد میں اب ان سروں کو روانہ کیا گیا کوفہ کی طرف۔ ادھر ابن زیاد جو ہے ابن سعد اسی کربلا کے میدان میں رک گیا، وہیں پہ ٹھہر گیا۔ جب 11 تاریخ کی صبح ہوئی، 11 تاریخ کی صبح کو اس ابن سعد نے اپنے تمام مقتولین کی لاشوں کو اکٹھا کیا، جتنے بھی یزیدی مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ نبی کے لاڈلے نواسے، وہ نبی کے پیارے، نبی کے شہزادے، نبی کے جگر پارے، حضرت علی کے پیارے، حضرت فاطمہ کے پیارے، وہ کربلا کے اس میدان میں ایسے ہی گھوڑوں کا پل پلے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شخص کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی کی لاش کے پاس سے گزری تو پکار کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، آج آپ کا نواسا بغیر کفن کے اور بغیر گور کے یہاں کربلا کے میدان میں پڑا ہے۔ ہوا جو ہے ریت کو اڑا اڑا کر کے حسین کے جسم پر گرا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کی بارگاہ میں حضرت زینب رو رو کر کے فریاد کرتی ہے، اپنے بھائی حسین کو دیکھ کر کے، ان کے لاشوں کو دیکھ کر کے تڑپ تڑپ کر کے روتی ہے۔ یزیدی خود بیان کرتے ہیں، جب کربلا کے اس میدان میں حضرت زینب رو رہی تھی تو ان کو دیکھ کر کے جتنے بھی امام حسین کے دشمن تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے، وہ بھی ساروں قطار رونے لگے، گویا کہ
ہوا بھی رو رہی تھی، فضا بھی رو رہی تھی، اس کربلا کے میدان کا سطرہ سطرہ رو رہا تھا، چپا چپا رو رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کے خیموں کے اندر آگ لگائی گئی۔ امام حسین کی گھر کی مستورات جو ہے، آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں، آپ کے گھر کی جو شہزادیاں ہیں، انہوں نے پوری رات 11 تاریخ کی رات کو جو ہے بغیر کسی سائے کے اس ریگستان میں گزارا، اور صبح ہوئی تو صبح کو نبی کے ان گھر کی بیٹیوں کو، نبی کے گھر کی ان شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد اب ان کو لے کر کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا ہے، قافلہ بڑھتا رہا، ایک منزل پر پہنچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک منزل پر قافلہ پہنچا اور وہاں پہ ان کو ٹھہرنا تھا، دیکھا کہ ایک گرجا گھر نظر آ رہا ہے، اس گرجا گھر کے اندر یہ داخل ہوئے اجازت دے کر کے راہب سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عیسائی تھا گرجا گھر کا راہب، اس نے دیکھا کہ یہاں سروں نیزوں پر سر بلند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس نے پہچان لیا چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر کے، اس نے کہا کہ یہ کن کے سر ہے؟ عزیزان گرامی بکار، تو ان ظالموں نے کہا کہ یہ ایک باغی کے سر ہے۔ کہا کون باغی؟ کہا یہ امام حسین نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ راہب کہتا ہے کہ یہ سر مجھے 10,000 دینار میں دے دو، میں رات بھر یہ سر اپنے پاس رکھوں گا، جیسے ہی صبح ہوگی میں یہ سر تمہیں واپس کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کا وہ کٹا ہوا سر راہب نے لے لیا، اور لینے کے بعد میں اس کو لے کر کے گیا، ایک اچھی سی چادر بچھائی، صاف ستھری چادر بچھانے کے بعد میں اونچی جگہ پہ اسی گرجا گھر کے اندر اس راہب نے اس سر کو رکھا۔ امام حسین کے سر کو رکھنے کے بعد میں پوری رات دیدار کرتا رہا، اور دیدار کرتے کرتے عزیزان ملت اسلامیہ، بیان کیا جاتا ہے کہ اس راہب نے دیکھا کہ امام حسین کے سر پاک سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس نور کو دیکھتے دیکھتے اور اس سر کی زیارت کرتے کرتے ادھر صبح نکلتی ہے، ادھر وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا امام حسین کا پاور ہے کہ آپ زندہ رہے، آپ باقاعدہ حیات رہے ظاہری طور پر، آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا، نبی کا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ لیکن جب ظالموں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے، تب بھی آپ عیسائی کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا رہے ہیں۔ ختم کر دوں؟ کیا اجازت ہے آپ کی؟ بولوں تھوڑا؟ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو دیکھ کر کے عیسائی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس سر کو آگے، اس قافلے کو آگے لے کر کے چلے، اور یہیں پر ایک بات میں اور بیان کر دوں۔ اس عیسائی سے کہا، ان ظالموں نے جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے سر امام حسین کو دیکھ کر کے مسلمان ہوا، کہا لاؤ ہمارے 10 ہمارے جو ہے 1000 دینار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دینار دیے گئے، ان ظالموں نے وہ دینار لیے اور لے کر کے یہ قافلے کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے تو راستے میں پہنچے، ایک جگہ پر ٹھہرے اور چاہا کہ ان دیناروں کو تقسیم کر لے۔ جیسے ہی تھیلی کو کھولا ان دیناروں کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے دینار ٹھیکری بن چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، ہم نے کربلا کو سمجھا کیا ہے؟ ہم نے کربلا کو جو ہے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ اگر کربلا کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اگر کربلا کے ہم پیغام کو سمجھ لیں، تو کوئی ایک بندہ بھی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی ایک بندہ بھی اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف نہیں کرے گا، کسی ایک کے گھر کی عورتیں بے پردہ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، بازار اور میلے ٹھیلے نہیں جائیں گی۔ اے میرے پیارے عزیزوں، میں بات کر رہا تھا، اب یہ قافلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ قافلہ دوسری منزل پر پہنچا۔ اب وہ دوسری منزل کیا ہے میرے پیارے عزیزوں؟ وہ کوفہ ہے۔ کوفہ کے اندر جیسے یہ قافلہ داخل ہوا، تو کوفہ کے اندر جب یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، ادھر
حضرت ابن زیاد کو تو پہلے ہی خبر کر دی گئی تھی کہ امام حسین کا اور کربلا کے تمام جو ہے شہداء کے سر لائے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ادھر وہ انتظار میں تھا۔ اب جب یہ سر امام حسین کو لے کر کے اور نبی کے گھر کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کے لے کر کے پہنچے ہیں اس کوفہ کے اندر، اب جیسے یہ جو ہے ابن زیاد کے پاس میں پہنچے، ابن زیاد کے سامنے پہنچے اور ایک ٹوکرے کے اندر، ایک تھال کے اندر گویا کہ امام حسین کے سر پاک کو رکھ کر کے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے پاس میں، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھری تھی، اس نے چھری کو لیا اور چھری کو لینے کے بعد میں اللہ اکبر امام حسین کے لبوں پہ لگایا۔ امام حسین کے لبوں پہ ٹھوکر دیتا تھا چھری سے۔ جیسے ہی اس نے امام حسین کے لبوں پہ چھری سے جو ہے ٹھوکر دی ہے، وہاں پہ نبی کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے، لیکن انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس صحابی رسول نے حضرت زید بن ارقم نے کہا او ابن زیاد اپنی چھری کو ہٹا لے، امام پاک کے لبوں پہ چھری کو نہ لگا، امام پاک کے لبوں پہ یہ چھری نہ مار۔ قسم خدا کی یہ وہ لب ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو جن لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں ان لبوں پہ تو جو ہے امام حسین کے لبوں پہ چھری کو نہ مار، یہ وہ لب ہے جسے مصطفیٰ بوسہ دیتے تھے، نبیوں کے سردار بوسہ دیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابن زیاد نے کہا اگر تم جو ہے بڑھاپے کو نہ پہنچ گئے ہوتے تو میں ابھی تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد میں حضرت زید بن ارقم نے ابن زیاد کے تعلق سے چند جو ہے باتیں کی اور باتیں کہنے کے بعد آپ وہاں سے نکل گئے، تشریف لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد ادھر ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں تمام کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد میں ابن زیاد منبر پہ کھڑا ہوا کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ، اور منبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگوں ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، جس نے امیر المؤمنین یزید کی بغاوت کی تھی، ہم نے اس حسین کو قتل کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور اس نے حضرت علی حضرت امام حسین کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اب جب یہ برائی کرنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حسین بھی جھوٹے، حضرت علی بھی جھوٹے۔ اللہ اللہ، ان کے بارے میں اس نے کہا کہ جھوٹے جن کے گھر سے دین ملا ہے، جن کے گھر سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے گھر سے ہمیں کلمہ ملا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، جن کے نانا جان کا یہ کلمہ پڑھتے تھے یزیدی، اسی حسین کو جھوٹا بتا رہا ہے۔ اسی کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے جس حضرت علی کے جو ہے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی علی کو جھوٹا بتا رہا ہے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، ابن زیاد نے جب حضرت امام حسین کو جھوٹا کہا، حضرت علی کو جھوٹا کہا، تو وہاں پہ ایک اور اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا او ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، وہ مر جانا دے بیٹے، حقیقت میں تو قذاب ہے، تیرا باپ قذاب ہے۔ حسین بھی سچے ہے، حسین کے بابا بھی سچے ہیں، حسین کے نانا بھی سچے ہیں، حسین کی ماں بھی سچی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جیسے اس اہل بیت کے دیوانے نے یہ کہا، اب یہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس ظالم کو، اپنے سپاہیوں سے اس نے کہا۔ اس کے سپاہی آئے اور پکڑا آ کر کے اس اہل بیت سے محبت کرنے والے فرد کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ان کے قبیلے کے اور لوگ موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا اور انہیں گھر لے گئے، لیکن یہ اتنا بڑا ظالم ان کے خون کا پیاسا ہو گیا صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ حضرت علی کی تعریف کی تھی انہوں نے، حضرت امام حسین کی تعریف کی تھی انہوں نے، اس وجہ سے یہ ان کے خون کا پیاسا ہو گیا، ان کو بعد میں گھر سے بلا کر کے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہاں تک ان کا ظلم بیان کیا جائے؟ اے میرے پیارے عزیزوں، دیکھو ان کے ظلم کی انتہا۔ اس کے بعد ان ظالموں نے جو ہے امام حسین کے گھر، امام حسین اور آپ کے بیٹوں کے بھتیجوں کے، آپ کے دوستوں احباب کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے آپ کی گھر کی مستورات کو، آپ کے گھر کی شہزادیوں کو ننگی اونٹوں کی پیٹھ پہ بیٹھا کر کے پورے کوفہ کے اندر گھمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد پھر یہی قافلہ وہاں سے روانہ کیا
گیا دمشق کی طرف، دمشق کی طرف ابن زیاد نے روانہ کیا یزید کی جانب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ قافلہ یزید کی جانب اب بڑھتا ہے میرے پیارے عزیزوں، یہ قافلہ چلتا رہا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے کئی منزلوں پر یہ قافلہ ٹھہرا۔ ایک بات مجھے یہاں پر اور یاد آتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین کے گھر میں ایک کنیز کام کرتی تھی جن کا نام بی بی شیرین بتایا جاتا ہے۔ وہ امام حسین کے گھر میں خادمہ تھی، حضرت فاطمہ کے زمانے میں بھی وہ حضرت فاطمہ کی خدمت کر چکی، حضرت فاطمہ کی خدمت کر چکی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بی بی شیرین بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، امام حسین نے فرمایا اے بی بی شیرین سنو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جاؤ تم آزادانہ زندگی گزارو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی شیرین سے جب یہ فرمایا، بی بی شیرین کہتی ہے میرے آقا امام حسین، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے آزاد نہیں ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بی بی شیرین، اب تم بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئی ہو، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اچھا سا مکان بنانا اور آزادانہ زندگی گزارنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی شیرین نے کہا اے میرے آقا امام حسین، میں آزاد ہو جاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا امام حسین نے فرمایا بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ بی بی شیرین کہتی ہے میں آزاد ہو جاؤں گی لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب میں آزاد ہو جاؤں پھر ایک اچھا سا مکان بنا لوں تو آپ تشریف لانا ایک مرتبہ میرے گھر پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا امام حسین نے فرمایا اے بی بی شیرین سنو، ہم تو غریبوں کے گھر جانا خوب پسند کرتے ہیں، ہم تو روز غریبوں کے گھر جانا پسند کرتے ہیں، جاؤ ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، بی بی شیرین نے کہا مولا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے اجازت دی۔ اب بی بی شیرین کہتی ہے اے میرے آقا امام حسین، آپ تنہا نہ آئے بلکہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ میں آئے۔ اللہ اللہ، جیسے بی بی شیرین نے یہ کہا اب میرے آقا امام حسین نے سنا، میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو متوجہ کر کے ارے دیکھو بی بی شیرین کیا کہہ رہی ہے، ہمیں سب کو اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین نے فرمایا اے بی بی شیرین ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم تمہارے گھر آئے تو تم ہمیں پہچان نہ سکو۔ اللہ، اس جملے کو ذہن میں رکھنا۔ آقا امام حسین نے فرمایا بی بی شیرین کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم تمہارے گھر پہ آئے تو تم ہمیں پہچان نہ سکو۔ اللہ اللہ، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کنیز آزاد ہو گئی۔ جانے کے بعد کوفہ کے پاس میں ایک بستی میں اچھا سا مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد میں اسی مکان میں رہنے لگی۔ اپنے بستی والوں سے کہتی تھی اے میرے بستی کے لوگوں سنو سنو، مولا امام حسین مجھ سے آنے کا وعدہ کر چکے ہیں، میرے گھر پہ تشریف لانے کا وعدہ کر چکے ہیں، مولا امام حسین نبی کے نواسے میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی کے لوگ بڑا عزت کرتے تھے بی بی شیرین کی اور کہتے تھے کیسی انہیں قسمت پائی ہے کہ آقا امام حسین تیرے گھر آنے کا تجھ سے وعدہ کر چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک دن بی بی شیرین نے یہ سنا کہ امام حسین مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے مکہ آ گئے ہیں اور مکہ کو آپ نے چھوڑ کر کے اب کوفے کا رخ لیا ہے۔ اب یہ ہر دن آ کر کے بستی کے باہر ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتی اور امام حسین کا انتظار کرتی رہتی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ مدینہ سے نکلے مکہ آئے ہیں اور مکہ سے جب آئے ہیں کوفہ کے قریب کربلا میں تو کربلا میں آپ کی شہادت ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی دن مسلسل گزر گئے، بی بی شیرین کو آقا امام حسین کا انتظار کرتے کرتے ایک دن بی بی شیرین اپنے گھر میں جا کر کے شام کو انتظار کرتے کرتے پورا دن انتظار کرتے کرتے شام کو اپنے گھر میں جا کر کے لیٹی اور جیسے یہ سوئی آگ لگی ہے، رات کا ایک حصہ گزرا ہے اور اس کے بعد آ کر کے محلے میں ایک خاتون نے آ کر کے جگا دیا اور کہا بی بی شیرین اٹھو، دیکھو تمہارے دروازے پہ دیکھو تمہارے دروازے پہ حاکم وقت کا قافلہ آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی شیرین نے کہا اتنی رات میں؟ کہا ہاں وہ قافلہ آیا ہے، تمہارے گھر پہ وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، تمہارا گھر پڑا ہے۔ سنا ہے کسی نے امیر المؤمنین یزید کی جو ہے مخالفت کی تھی، بغاوت کی تھی، اس ظالم کا سر
قلم کر دیا گیا ہے، اس کے سر کو قلم کر دیا گیا ہے، لیکن اس خاتون کو کیا پتا کہ وہ نبی کا لاڈلا نواسا ہے جو حق پر ہے، اور جس کو امیر المؤمنین کہا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر بی بی شیرین کو جگایا، بی بی شیرین آئی، کہا حاکم کا قافلہ ہے، چلو دروازہ کھول دیتی ہوں۔ نہ جانے کون وہ لوگ تھے جنہوں نے حاکم کی بغاوت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دروازہ کھول دیا، سارے سپاہی اندر آ گئے اور قافلے کی عورتوں کو اور ان کٹے ہوئے سروں کو صحن پہ چھوڑ گیا۔ جس گھر میں جو ہے قیدیوں کو بھی کھانا دیا جاتا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ فرماتی ہے بی بی شیرین کہتی ہے کہ مولا حسین کہتے تھے اگر قیدی مل جائے تو ان کو کھانا دیا جائے، یہ قیدی میرے گھر پہ آئے ہیں، میں انہیں کھانا ضرور کھلاؤں گی۔ ارے میں نے اس گھر میں کام کیا ہے جس گھر کے ہر بچے کا یہ نعرہ ہے، رہتے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے، اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے۔ فیضان شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین پنجرہ بھون پوری، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کو تو زیادہ نہیں ہے، بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر کوئی بات اچھی لگ جائے بولنے کی ہو تو محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں کربلا کا بیان کرتے تھے کہ سبحان اللہ نہیں بولنا ہے، لیکن جب میں آپ کو ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ سبحان اللہ سمجھ جانا کہ یہ بولنے کا موقع ہے۔ بس میں اپنی بات جو ہے اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، عزیزان گرامی بتا، اور جیسا کہ مجھے حکم ہے بس انتظار شاعر صاحب کا ہے، وہ تشریف لے آئیں گے، میں چھوڑ دوں۔ آپ شاعر صاحب کو لے آئیے جلدی سے۔ حضرت ناشی پڑھیں گے، زیادہ وقت تھوڑے لیں گے، آپ بلا کر کے لائیے، حضرت بھی پڑھ لیں گے، خالی رکھیں گے کیا؟ اللہ موجود ہونا بھی ضروری ہے نا بھائی، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد میں عرض کیا کر رہا تھا، بی بی شیرین نے کہا کہ میں کھانا انہیں ضرور کھلاؤں گی۔ آپ نے کھانا تیار کیا اور کھانا لے جا کر کے رکھ دیا سامنے، اور جیسے ہی حضرت زینب کے سامنے کھانا رکھا گیا، حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں کو دکھایا، دیکھا کہ ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے۔ بی بی شیرین نے ہتھکڑیوں کو کھولا حضرت زینب کی، اور ہتھکڑیوں کو کھولنے کے بعد میں بی بی شیرین نے جیسے ہتھکڑیوں کو کھول کر کے کھانا آگے بڑھایا، حضرت زینب نے پھر اپنے بھائی حسین کو پکارا، اللہ اللہ۔ جیسے ہی حسین پاک کا نام زبان سے نکلا، بی بی شیرین کہتی ہے اے خاتون یہ نام تو کیوں لے رہی ہے، اس نام سے تیرا کیا واسطہ ہے؟ اللہ اللہ۔ بی بی شیرین سے حضرت زینب نبی کی پیاری نواسی کہتی ہے اے خاتون سنو سنو، یہ سامنے جو تمہیں نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے یہ کسی اور کا سر نہیں بلکہ یہ امام حسین کا سر ہے جو حضرت فاطمہ کے لاڈلے ہیں، اور میں حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ اے بی بی شیرین تم ہمیں نہ پہچان سکی لیکن ہم نے تمہیں پہچان لیا، میرے آقا مولا حسین صحیح کہتے تھے۔ اے بی بی شیرین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے گھر آئے تم ہمیں پہچان بھی نہ سکو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ جو نظر ڈالی ہے، حضرت زینب کہتی ہے دیکھو یہ جو نیزے پہ سب سے بلند سر ہے یہ بھائی حسین کا سر ہے، اور یہ جو سر اس کے بعد میں نیزے پہ ہے یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ حضرت عباس کا سر ہے، یہ حضرت قاسم کا سر ہے، یہ آل محمد کا سر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت بی بی زینب کے کہنے پر اس خاتون نے بی بی شیرین نے ان سروں پہ نظر ڈالی ہے، جیسے ہی سروں کو دیکھا دیکھتے ہی فوراً پہ ہوش ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا، ہوش میں آئی، آنے کے بعد پھر کہتی ہے میرے آقا مولا حسین یہ کیسی مہمان نوازی ہے، یہ کیسی دعوت آپ نے قبول کی ہے، یہ کہنے کے بعد میں پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تاریخ میں لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی تو صبح کو دیکھ کر بی بی شیرین کا جسم ٹھنڈا پڑ
چکا ہے، اس کی جان نکل چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی شیرین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا غم کیسا غم ہے، آپ کی شہادت کا غم کیسا غم ہے کہ آپ کی شہادت کے غم میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی جو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، ان کی جانیں چلی گئی میرے پیارے عزیزوں۔ لیکن آج اگر ہم کو آنسو بہاتے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے مولوی نکل کر کے آتے ہیں، نئی نئی کتابیں لے کر کے آتے ہیں، نئے نئے قول لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کربلا کی کہانی، یہ رونے دھونے کی کہانی ہے، جیسے فلم کی کہانی بنائی جاتی ہے اور لوگوں کو اس میں رلایا جاتا ہے ایکٹنگ کر کے۔ اسی طریقے سے یہ کربلا کی کہانی کری ہوئی کہانی ہے اور لوگوں کو رلایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں نبی کے نواسے سے پیار نہیں ہے؟ کیا تمہیں نبی کے نواسے سے محبت نہیں ہے؟ ارے ہمارے لیے تو یہی کم کافی ہے کہ امام حسین کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو بھی نبی کے نواسے سے پیار کرنے والا ہوگا وہ امام حسین کی شہادت کو سن کر کے آنسو بہائے گا، اور جو نبی کا غدار ہوگا، امام حسین کا غدار ہوگا، وہ نبی کے لاڈلے نواسے امام حسین کی شہادت کو سن کر کے رونے والوں کو ٹوکنے والا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نبی کے شہزادے کی محفل میں، نبی کے نواسے کی محفل میں آپ بیٹھے ہو تو ان کا ذکر سن رہے ہو، اپنے دل میں جو تمنا لے کر کے بیٹھو گے، آنکھوں سے تو آنسو نکل جائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ کل میدان محشر میں یہی آنسو ہمارے اور آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اگر یہاں دو آنسو نکل آئے تو پھر سمجھ لینا کہ امام حسین نے آپ کو اپنا ذکر سننے کے لیے چن لیا ہے۔ اور کربلا سن کر کے نہ رو۔ اب میں بتا دوں آپ کو، نبی کی ایک حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا کہ ہنسو کم رو زیادہ، لیکن آج ہے کیا کہ ہم ہمیشہ ہنستے ہیں، اور لوگ اب محرم کے مہینے میں رونے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں، لیکن ہاں یہ سینہ پھوٹنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، جس کی پابندی شریعت نے لگائی ہے، اس سے محفوظ رہو، اس سے بچو۔ یہ امام حسین کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں، بلکہ امام حسین کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ آنسو نکلے، دل روئے، زبان خاموش ہو، ہاتھ پیر اپنی جگہ ساکت ہو۔ عزیزان گرامی بکار، بس میری بات مختصر سی رہ گئی، میں پوری کرتا ہوں جلدی سے۔ یہ قافلہ پھر آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک مقام پر پہاڑی کے علاقے میں یہ قافلہ ٹھہرا۔ جب پہاڑی کے علاقے میں یہ قافلہ ٹھہرا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ قافلہ وہاں پہ ٹھہرنے کے بعد میں یزیدیوں نے خوب مزے کیے، خوب وہاں پہ شرابیں پی، اور شرابیں پینے کے بعد میں پھر انہوں نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عزیزان ملت اسلامیہ، ان ظالموں نے جو ہے ایک نیزہ گال کر کے امام حسین کا سر اس پہ رکھ دیا تھا، لیکن اب اسی نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو امام حسین کا وہ سر پاک نہیں اٹھتا ہے، وہ نیزہ نہیں اٹھاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت کوشش کی گئی اس کو اٹھانے کی، لیکن وہ نیزہ نہیں اٹھا۔ اب حضرت زینب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اپنے گھر والوں کا وفادار ہے، لگتا ہے کہ قافلے کا کوئی بندہ رہ گیا ہے، کوئی شخص قافلے کا کوئی فرد رہ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زینب کہتی ہے ذرا قافلے پہ نظر تو ڈالو۔ عزیزان گرامی بکار، جب دیکھا گیا تو دیکھا کہ حضرت سکینہ قافلے میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بکار، اب تلاش کیا گیا تو حضرت زینب نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پہ بیٹھی ہے حضرت سکینہ ایک خاتون کی گود میں۔ عزیزان گرامی بکار، حضرت سکینہ کو آواز دی حضرت زینب نے، اور آواز دے کر کے جب بلایا اور قریب میں آتی ہے حضرت سکینہ، جیسے ہی حضرت سکینہ قریب میں آئی، اب حضرت سکینہ سے حضرت زینب نے کہا اے بیٹی چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو وہاں پہاڑی پہ اس خاتون کی گود میں بیٹھی تھی عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ ادھر کوئی خاتون ہے، میں تو قضاء حاجت کے لیے گئی تھی،
لیکن جیسے ہی میں قضائے حاجت سے فارغ ہوئی وہاں پہ ایک خاتون آئی، انہوں نے مجھے اپنی گود میں لے لیا اور لینے کے بعد میں مجھ سے کہا اے بیٹی میں تیری دادی حضرت فاطمہ ہوں عزیزان ملت اسلامیہ۔ وہ فرماتی کہ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، مجھے بہت پیار کرنے کے بعد میں مجھ سے کہتی ہے اے بیٹی ذرا مجھے کربلا کے بارے میں تو پتا کربلا میں کیا کیا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سکینہ فرماتی حضرت زینب سے کہ میں نے جو ہے میں نے اس خاتون سے ان تمام باتوں کو بتانا شروع کیا کہ ظالموں نے امام حسین کو قتل کیا، آپ کے بیٹے علی اکبر کو قتل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت فاطمہ کو سارا واقعہ حضرت سکینہ نے بتایا۔ عزیزان گرامی بکار پھر اس کے بعد حضرت سکینہ حضرت زینب واپس آئی قافلے کے پاس میں، پھر امام حسین کے نیزے کو اٹھایا گیا، اس نیزے کو جو ہے نکالا گیا، اب نیزہ اٹھ جاتا ہے، پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے یزید کے دربار میں پہنچا۔ المختصر بات لمبی ہے لیکن مختصر طور پہ یہ سنو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا اس ظالم نے بھی کچھ گستاخیاں کی۔ جب یہ قافلہ دمشق کے قریب میں پہنچا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ دمشق کو سجایا گیا تھا، اس کے بازار میں جو ہے سجاوٹ کی گئی، ڈھول والوں کا انتظام کیا گیا، ڈھول بجائے گئے امام حسین کے سر پاک کو لانے کی خوشی میں۔ اے میرے پیارے عزیزوں اب ذرا غور کرو، دمشق کے اندر یزید نے ڈھول بجوائے تھے امام حسین کے سر پاک کو تن سے جدا کرنے کی خوشی میں۔ اب ذرا غور کرو، اگر آج کوئی ڈھول بجاتا ہے تو وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، یہ فیصلہ مولویوں پہ مت چھوڑو۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو پھر خود اپنے دل سے یہ فیصلہ کرو۔ سبحان اللہ بے شک۔ میری مانو، نہ جامع مسجد امام صاحب کی، نہ کسی مسجد امام کی، نہ کسی مفتی کی، نہ کسی عالم کی، لیکن بس یہ سن لو تاریخ میں لکھا ہے، کتابیں جتنی بھی ہیں اٹھا کر کے دیکھ لو، جو ڈھول بجانے والے ہیں وہ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو کہ یزید کے دربار میں ڈھول بجائے گئے تھے، بجانے والے یزیدی تھے۔ تو فیصلہ کسی مفتی پہ نہ چھوڑو بلکہ اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ ڈھول بجانا یزیدیوں کا کام ہے یا حسینیوں کا کام ہے۔ ارے حسینیوں کا کام تو یہ تھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ قافلہ چل رہا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نام کا ورد کر رہے ہیں، کلمہ شریف زبان پہ جاری ہے، امام حسین کا سر سے جدا ہو چکا ہے، پھر بھی قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ حسینیوں کا طریقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ڈھول بجائے گئے، چاروں طرف سے لوگ تھے، ظالموں نے کربلا کے اس میدان میں نبی کے گھر کی عورتوں کی چادروں کو چھین لیا تھا، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھکا تھا۔ عزیزان گرامی بکار ایک صحابی رسول حضرت سہیل آئے ہوئے تھے اس وقت دمشق کے اندر کسی تجارت کے لیے۔ عزیزان گرامی بکار آپ نکل کر کے آئے، آپ نے دیکھا کہ اس ملک کو سجایا گیا ہے، گلیوں کوچوں کو بازاروں کو سجایا گیا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کسی سے معلوم کیا، بتایا گیا امام حسین کا سن لایا جا رہا ہے، اس لیے اس بازار کو سجایا گیا ہے، اس لیے یہ ڈھول بجوائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی بکار حضرت سہیل صاحب یہ رسول پہنچے اس جگہ پر جہاں سے یہ قافلہ آنے والا تھا۔ عزیزان گرامی بکار جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھا کہ وہ قافلہ لایا گیا، اندر جیسے ہی وہ قافلہ داخل ہوا، دروازے کے اس شہر کے دروازے کے اندر جب قافلہ داخل ہوا، یہ آگے بڑھے، انہوں نے پہچان لیا، حضرت سکینہ کے پاس میں پہنچے اور کہا بیٹی اگر تمہاری کوئی مدد کرنے کی بات ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت سکینہ سے یہ کہا، حضرت سکینہ نے کہا تم ہماری اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تو سنو، یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ساتھ یہ سر امام حسین پر لے کر کے چل رہے ہیں، تم اس سر کو آگے بڑھا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو جب دور کرنے کے لیے کہا اپنے آپ سے، امام حسین کی بیٹی نے عزیزان گرامی بتاؤ آج اگر باپ کا انتقال ہو جائے کون ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کے جنازے کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے؟ لیکن دیکھو شریعت کی پابندی کیسی ہے۔ نبی کے گھر والوں کو حضرت سکینہ نے کہا اے صحابی رسول سنو، اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو تو ہمارے بابا جان کا سر جو ہے تھوڑا آگے بڑھا دو۔ آپ نے کہا کس لیے بیٹی؟ آپ نے کہا کس لیے
सुनिए बेटी, हजरत सकीना ने कहा जब ये सर हमारे करीब में लेकर के चल रहे हैं और लोग सर को देखते हैं तो सर को देखने के बाद में फिर उनकी नजरें हमारे चेहरे पर पड़ रही है, हम पे पड़ रही है। जब सर आगे बढ़ जाएगा लोग सरे इमाम हुसैन को देखेंगे और हम पर लोगों की नजरें ना पड़ेगी। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अब जरा गौर करो कि इस मामले के बाद भी, इतने अजीज वाक़ये के बाद भी इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना को पर्दे की इस कदर पाबंदी का ख्याल है, लेकिन आज तेरे मेरे घर की औरतें मेरे और ठेले जाती हैं इमाम हुसैन के नाम पर। बस आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूँ, आखिरी बात। आप बताओ, आज मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ और बहुत अहम सवाल। करबला के मैदान में अली अकबर शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत औदो मोहम्मद शहीद हुए। भाई जो लोग यहाँ हंस रहे हैं ना, मैं उनसे कहूंगा कि उठ करके आप उधर चले जाएं। यार इमाम हुसैन की महफिल में बैठ करके आपको हंसी कैसे आ रही? आप ये समझ रहे हैं कि मैं आंखें बंद करके तकरीर कर रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, मेरे उस्ताद ने आंखें बंद करके तकरीर करना नहीं सिखाया। यहाँ से लेके जो दीवार के पास तक लोग बैठे सबको देख रहा हूँ, एक एक बंदे पे नजर से। अगर हंसना है तो महफिल से उठ करके चले जाए। अभी सैयद साहब आएंगे, वो भी बयान करेंगे। नबी इमाम हुसैन के घर का शहजादा आकर के इमाम हुसैन के ताल्लुक से आपको बताएगा, तो इसलिए हंसी बिल्कुल बंद करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत औदो मोहम्मद, हजरत अब्बास, यहाँ तक के खुद इमाम हुसैन, 72 लोगों की शहादत हुई करबला के मैदान में। बताओ क्या हजरत ज़ैनब खेमे से निकल कर के बाहर आई? नहीं आई ना? बोले जरा, आई? नहीं आई। हजरत सकीना बाहर आई? नहीं आई। हजरत ज़ैनब बाहर आई? नहीं। हजरत शहबानो? नहीं। बल्कि उस खेमे के अंदर इमाम हुसैन के घर की जितनी कनी, जितनी शहजादियां थी, जितनी औरतें थी, कोई भी खातून खेमे से निकल करके बाहर नहीं आई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेरे मेरे घर की औरतें जो आज इमाम हुसैन के नाम पर मेले और खेले जा रही है, सही बात है, बेपर्दा, बोलो ये किसका तरीका है? याद रखना, आज मेरे और मेरे घर की औरतों को दो गम नहीं हो सकता इमाम हुसैन की शहादत का, जो हजरत ज़ैनब को था, हजरत सकीना को था। मेरे प्यारे अजीजों, जब इमाम हुसैन की शहादत के ऐन मौके पर हजरत सकीना ने, हजरत ज़ैनब ने, हजरत शहरबानो ने पर्दे को नहीं छोड़ा, तो अपने घर की औरतों को भी पर्दे की पाबंदी का हुक्म दो। हमने क्या समझा करबला को? खाली बस जलसे करो और अपने नफ्स को तस्कीन दो, बात खत्म नहीं। कुछ पैगाम भी हासिल करो। एक भी आपके घर की खातून खेमे से नहीं निकली बाहर, और हम कहाँ जाते? अज़ीज़ाने गिरामी पुकार, आप जब तक इस महफिल में बैठे अपने दिल में कोई ना कोई इरादा लेकर के बैठे। इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ आप इमाम हुसैन का जिक्र सुनेंगे और दिल में कोई इरादा लेकर के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आप जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे। और जो इस महफिल में बैठ करके सिर्फ हंसे, एक दूसरे से बातें करें, तो उनके लिए मैं ये कह दूं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।